بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب الجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تحقیق کہ ہم نے آپ کے پاس رسول بھیجا، آپ ہی کی قوم میں سے، آپ ہی لوگوں کے جیسوں میں سے۔ اس لیے کہ اللہ رب الجلال اگر فرشتوں کو بھیجتا، اپنی نورانی مخلوقات کو بھیجتا، تو آپ یہ کہتے کہ ہم انسان ہیں، یہ فرشتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آپ کہتے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا الگ، تو پھر ہم اس کے طور و طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری بشریاتی زندگی ہے، ہمارے جینے کے اور طور و طریقے ہیں، تو ہم اس کے طریقے پر کیسے چل سکتے تھے؟ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام انبیاء کو بھیجتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نمبر آتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جہاں میری گفتگو ہوئی تھی کہ آپ کی ولادت کا وقت آتا ہے جب آپ کا عقیقہ حضرت عبد المطلب، آپ کے دادا عبد المطلب، جن کو ابو الحارث کا لقب ہے دیا گیا ہے، اہل مکہ نے دیا تھا، تو وہ جب 7ویں دن آپ کا نکاح کرتے ہیں، نکاح جس دن ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ابو الحارث تم نے اپنے ہونے والے پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ کہتے ہیں اس کا نام محمد اور احمد۔ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ کہتے ہیں کہ آج سے کچھ دن قبل میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں ایک زنجیر مجھ سے نکلتی ہے جو کہ آسمان سے لے کر زمین تک، یہاں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جس کا سرا ہے، اس کے بعد وہ زنجیر درخت میں تبدیل ہوتی ہے، اس درخت سے پھر پتے نکلتے ہیں، اس درخت کے پتوں کا نور اس قدر ہوتا ہے کہ سورج کا نور اس کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جو روشنی پھیلتی ہے اور اس کی جو روشنی ہوتی ہے اس کے سامنے لوگ لپکتے ہیں، کچھ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن کچھ اس درخت کو توڑنے کے لیے، اس پتے کو توڑنے کے لیے، اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ اسی میں ایک شخص دیوار درخت کے آڑے آتا ہے، بڑے خوبصورت سے چہرے والا، وہ روک دیتا ہے، اس سے بچاؤ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب اور عبد المطلب جو ہے اس وقت کے زمانے کی خواب کے تعبیر کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، یا پھر کسی نے بتلایا خود کہ آپ کے گھر میں ایک شخص پیدا ہوگا، آپ کی نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کے متبع کار سارے عالم میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے فرش تک اس کے ماننے والے اور اس کی عزت کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ان کو خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ جو تمہارے گھر میں پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام احمد رکھنا۔ یہ مرضی خداوندی ہوتی ہے کہ باپ کا نام بھی عبداللہ، جو اس سے پہلے زمانے میں کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی محمد اور احمد خواب میں بتایا گیا۔ آپ کی والدہ نے خواب میں محمد دیکھا، دادا نے احمد و محمد دونوں دیکھا۔ یہ ایک مرضی قدرت تھی۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ آپ پر سائے پدری کو اٹھا دی گئی، کچھ دن بعد سائے ماضی کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک عجیب چیز سامنے نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو کہاں تک لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی، 4-5 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر جس شخصیت نے آپ کو دودھ پلایا وہ حضرت ابو لہب، جو کہ آپ کا سب سے بڑے دشمن تھے، آپ کے چچا تھے، انہوں نے دودھ پلایا۔ ان کی باندھی تھی صوبیہ، انہوں نے جب آپ کی خوشخبری دی، آپ جب کی ولادت ہوئی اور آپ کو انہوں نے دودھ پلایا، خوشخبری دی، ابو لہب نے انہیں انگلی سے اشارہ کیا اور آزاد کر دیا۔ اور وہی صوبیہ ہیں جو ابو لہب کی باندھی ہیں، یہاں پر آپ کے حضرت حمزہ جو چچا ہیں آپ کے، ان کی بھی رضاعی ماں ہیں۔ یہ وہی صوبیہ ہیں کہ جن کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب فتح مکہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شان بشانہ پہنچے اور مکہ فتح ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں اہل خانہ کے ان کے سلسلے میں کہ صوبیہ کہاں ہیں، ان کی اولاد کہاں ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ کہاں ہیں تاکہ میں ان کے ساتھ حسن کا، اچھے اخلاق کا برتاؤ کر سکوں، ان کا زیادہ اکرام کر سکوں اوروں کے مقابلے میں، کیونکہ وہ میری رضائی ماں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب الجلال کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، اور پھر داعیہ آتی ہیں لے جانے کے لیے، یہاں پر آمد و رفت ہوتی ہے، جیسے کہ پرانا نظام ہے اس دنیا کا تھا اہل عرب کے لیے کہ آئیں اور بہت سی داعیہ آئیں، پہلے خود علیمہ سعدیہ آتی ہیں، وہ بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، دوبارہ آتی ہیں، لیتی ہیں، گھر پہنچتی ہیں،
عجیب منظر ہوتا ہے، جو فاقہ تھا وہ فاقہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کے پستانوں میں جو آپ کے خود بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا وہ دودھ بھی چھن 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 کے ابھرنے لگتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب اہل خانہ پورے گاؤں والوں کی جہاں بکریاں چرنے جاتی تھی وہ چر کے نہیں آ پاتی تھی، بھوکے پیٹ رہتی تھی، لیکن آپ کی جب بکری جاتی تھی پہلے کے مقابلے میں اب بالکل پیٹ بھرا اور دودھ چھن چھن کے نکل رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ جب دیکھتے ہیں اہل قریہ والے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ جہاں حلیمہ کی بکری چرتی وہیں ہماری بکری بھیجی جائے، پھر بھی بھیجا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور ان کی ہی بکری چر کے آتی ہیں، بچوں کی بکریوں کی بکری پیٹ خالی ہوتا ہے ویسے ہی واپس آتی ہیں۔ اور اس سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ نہ ہو یہ بچہ کچھ عجیب خلائق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس وقت جو چچا دادا عبد المطلب سے جب اہل مکہ نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام تجویز کیوں کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد، اور جس نے مجھے خواب میں نام بتلایا محمد اور احمد، اس کا یہ مقصد یہی ہے کہ آسمان پر بھی اس کا رب تعریف کرے، زمین پر بھی لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور واقعی تھا یہی، ان کو کیا پتا تھا، لیکن حقیقت رب ذوالجلال یہی تھی، اور یہ بتلانا دنیا کو مقصود تھا کہ اس کا رب اس کے سب کچھ کرنے والا ہے۔ اسی لیے آپ کی ولادت سے 6 مہینے قبل آپ کے والد دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، اور آپ کے جب پھر کچھ دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ والدہ نے آپ کی بہت سی چیزیں دیکھی، بہت سی نورانیت دیکھی، بہت سے کچھ دیکھا، اور عجیب الخلائق میں سے دیکھا کہ دنیا کا ہر ایک بچہ الگ، اور آپ کی پیدائش کا وقت الگ، آپ کی پیدائش سے پہلے کے احوال الگ، پیدا ہونے کے بعد کے احوال الگ، زندگی ایک عجیب سی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بعد میں ایمان لائی، کافی دن تک ان کے یہاں علیہ الصلوۃ والسلام رہے، 2 سال قبل کے بعد پھر آتی ہیں، وقت مدت پر پورے ہونے کی پھر دوبارہ اصرار کرتی ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں دوبارہ لے جاؤں، پھر آتی ہیں لے کر کے، پھر واپس بھیجتی ہیں اس لیے کہ کہیں ان کو پریشان نہ ہو جائے۔ پھر ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ گفتگو یہیں سے کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب الجلال مجھے خود ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، اور تمام امتیوں کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار بنائے، آپ کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔